اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک روح اور جسم۔ جسم یہ جو سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے ہاتھ، پاؤں، ناک، منہ، آنکھیں، کان وغیرہ۔ روح نظر نہیں آتی اور نہ ہی میڈیکل اس کو ویریفائی کرتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت ماں کے رحم میں اس وقت ڈالتے ہیں جب ماں کے رحم میں انسان کا یہ مادی وجود تیار ہو جاتا ہے۔ ينفخ فیہ الروح، پھر ایک فرشتے کے ذریعے روح ماں کے رحم میں لا کر انسانی جسم میں ڈال دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الروح من امر ربی، کہ یہ جو روح ہے میرے رب کے امر میں سے ہے۔ روح کی پوری حقیقت رب ہی جانتا ہے، لیکن یہاں پر جو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ روح کو بالکل بھول چکے ہیں۔ اسی طرح ذرا دوسری طرف آئیے، یہ جو ہمارے حواس خمسہ ہیں، 5 حواس، 5 سینسز، سننا، دیکھنا، چھونا، چکھنا، سونگھنا، یہ 5 حواس اور دوسرا عقل، ان کو تو ہم جانتے ہیں لیکن دل کو بھول چکے ہیں۔ یہ دل کیا کام کرتا ہے اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ یہ بلڈ پمپنگ کا ایک آلہ ہے، اس کے ذریعے خون پورے وجود میں روانگی اختیار کرتا ہے، پورے وجود میں سرکولیٹ ہوتا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ انسانی وجود میں اس کا کیا کردار ہے اس کو بھی ہم بھول چکے ہیں۔ یعنی روح کو بھی بھول چکے ہیں اور دل کا انسانی وجود میں کیا کردار ہے اس کو بھی گویا ہم بھول چکے ہیں۔ یاد رکھیے، روح کا مسکن اور مقام انسان کا قلب ہے۔ ان دونوں کی صفائی اور پاکیزگی انتہائی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے رکھیے، ان فی الجسد مضغہ، کہ انسانی جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک مضغہ ہے، اذا صلحت، جب وہ صالح ہو گیا، درست ہو گیا، تو صلح الجسد کلہ، تو سمجھ لیجئے کہ سارا جسم اس کا درست ہو گیا۔ اور وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب اس میں فساد ہو گیا نا، خرابی ہو گئی، تو فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو سارے کے سارے جسم میں سمجھ لیجئے خرابی پیدا ہو گئی۔ تو اس دل کو درست رکھنا نہایت ضروری ہے۔ یہاں پر میں ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آج میرے عنوان کے متعلق ہے۔ میں نے یہ پچھلی باتیں بطور تمہید کے ذکر کی، اگلی بات سمجھانے کے لیے۔ یہ بہت ساری باتیں انسانی دل کو زنگ آلود کرتی ہیں، ان میں سے میں ایک بات آج آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ یہ جو گانا بجانا ہے، آلات موسیقی ہیں، یہ بھی قلب انسانی دل کو زنگ آلود کرتے ہیں، دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، الغناء ينبت النفاق فی القلب، یہ جو گانا بجانا ہے نا، آلات موسیقی ہیں، یہ انسانی دل کے اندر نفاق اگاتے ہیں۔ کما ينبت الماء الزرع، اس طرح اگاتے ہیں جس طرح پانی کھیتی کو لگے نا تو پھر کھیتی اگنے لگتی ہے۔ اسی طرح جب یہ گانا بجانا اور آلات موسیقی کی آوازیں کانوں کے ذریعے انسان کے دل کی طرف جاتی ہیں تو دل متاثر ہوتا ہے، اس کے اندر نفاق اگتا ہے۔ ہمارا معاشرہ گانے بجانے اور آلات موسیقی میں بری طرح جکڑا جا چکا ہے۔ دیکھیے ذرا ہماری شادیاں، اس کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا، وہ تمام کام جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ سارے کام ہماری شادیوں میں ہوتے ہیں۔ بالخصوص گانا بجانا اور آلات موسیقی کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ اسکول و کالجز میں دیکھیے، یہاں پر فیسٹیولز کے نام پر، جشن بہاراں کے نام پر ناچ گانا اور آلات موسیقی کا بے دریغ استعمال نہیں کیا جاتا۔ پھر ہمارے سفر دیکھیے، جو گانے بجانے اور موویز کے بغیر پھیکے شمار کیے جاتے ہیں، حالانکہ سفر میں ذکر و اذکار کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، سفر میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ پھر
اس وقت تو دل خون کے آنسو روتا ہے جب نعت خوانی میں بھی آلات موسیقی کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم ان آلات موسیقی کو استعمال کر کے بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ سن لیجئے، میں آپ کو تلقین کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی روح اور دل کی پاکیزگی اور صفائی کا خاص خیال رکھیں، ورنہ اگر یہ زنگ آلود ہو گئے تو گناہ کرنے آسان ہو جائیں گے اور نیکی کے کام کرنے مشکل ہو جائیں گے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر مجھے تو اس وقت افسوس ہوتا ہے کہ جب امت مسلمہ کے لوگ اپنے بچوں کو داخل کروانے جاتے ہیں نا سکول میں، تو کئی لوگ تو اس بات سے متاثر ہوتے ہیں کہ ہم ایسے سکول میں داخل کروائیں گے جہاں پی جی لیول کے بچوں کے لیے ہلکی ہلکی موسیقی چل رہی ہو اور بچے وہاں پر اپنی تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ خوش و خرم رہیں۔ وہ یہ سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ ہم بچپن سے ہی ان کے صاف اور شفاف دل کو زنگ آلودہ کرنے کے لیے کسی کے ہاتھ میں بچوں کو دے آئے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے پرہیز بھی کریں اور ساتھ علاج بھی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کریں اور قرآن کی تلاوت بھی کثرت سے کریں۔ تو یہ علاج ہے، اور پرہیز بھی میں نے ذکر کر دیا۔ انسان اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا رہے، دل صاف اور شفاف رہے، تو انشاءاللہ ہمیں نیکی کے کام کرنے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔